الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد والے. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندھی اپنے مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمریں نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جارو کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. صلوات پڑھ دے محمد والے. برادران عزیز، بزرگان محترم، ولایت شناسی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہے.
مسلسل معروضات گوش گزار کر رہا ہوں اور یہی بتانے کی کوشش کی کہ جو ولی ہوتا ہے اس کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی جانب سے بنایا جاتا ہے، خود ساختہ کوئی ولی نہیں ہوتا، اور جو ولی ہوتا ہے وہ ممکن کو ناممکن کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ ولی کی محبت اور ولایت ہی نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہے، روزے کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جتنے بھی عمل ہیں ان کی قبولیت کا ذریعہ ولایت ہے، اور نماز تمام اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، ولایت نماز کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ اب یہ مشہور آیت ہے جس پر گفتگو چل بھی رہی ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور ایک آیت یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسانوں کی خلقت کا مقصد بتایا گیا کہ انسان صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا۔ یعنی یہ 14 انوار مقدس اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ اس کی پہچان کروائیں، اس کی معرفت کروائیں۔ ہم کس لیے خلق ہوئے ہیں؟ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ کس لیے خلق ہوئے ہیں؟ یہ اس کی معرفت دنیا کو کروائیں۔ یہ معرفت کروانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو جب مقصد خلقت ہی جدا ہے، ہمارا مقصد خلقت اور ہے، ان کا مقصد خلقت اور ہے۔ ان کا مقصد خلقت یہ ہے کہ یا اللہ کی پہچان کروائیں، ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ مقصد خلقت ہی الگ ہے تو پھر ہم جیسے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو خلق ہونے کا مقصد ہے وہ ہے معرفت، ہمارا مقصد ہے عبادت۔ تو آل محمد وہ ہے جو اس کی معرفت کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اب کوئی بھی عمل ولایت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ لا تقبل الاعمال الا بالولایہ، ولایت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہا ولا تقبل الولایہ الا بالبراء، اور یاد رکھو ولایت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک زہرا کے دشمنوں پر لعنت نہیں ہوگی۔ اور کیا آپ نے؟ اب یہ نماز، تھوڑا سا میں نماز کے لیے بول دوں اس لیے کہ مجھ سے کہا بھی گیا تھا نماز کیا ہے؟ قبول ہوگی ولایت کے ذریعے، لیکن نماز ہے کیا؟ یہ نماز اہل بیت کا قصیدہ ہے، اصل میں نماز ان کے فضائل ہے۔ اگر آپ نماز کے ایک ایک رکن پہ ایک ایک حرف پر غور کیجئے اور جو اس میں ارکان ہوتے ہیں اس پر غور کیجئے، جو سورے پڑھے جاتے ہیں اس پر غور کیجئے، تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ نماز اہل بیت کا قصیدہ ہے، اہل بیت کے فضائل ہے۔ اور یہ مجازی نماز ہے، حقیقی نماز تو ان کی ذات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حقیقی نماز تو ان کی ذات ہے۔ اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اکثر مساجد میں جو آپ کو لکھا ہوا ملے گا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کچھ میں مومنین بھی آیا ہے، لیکن یہ واضح کر دیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ معراج المسلمین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، یہ نہیں کہا رسول نے۔ رسول کہہ رہا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے معراج ہے، یہ پڑھے کوئی بھی لیکن معراج اس کے لیے ہے جو مومن ہے۔ توجہ، نماز پر گفتگو ہوگی آج ولایت کے دائرے میں، ولایت کے سائے میں، اس لیے کہ ولایت ہوگی تو نماز قبول ہوگی۔ مومن کے لیے معراج ہے نماز، باقی پڑھنے کو پوری دنیا پڑھے، معراج نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر نے صاف کہہ دیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ سورہ اعراف نے بڑھ کے کہا وقالت الاعراب آمنا باللہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم،
میرے حبیب یہ بدو اور اب تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل ان سے کہو لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، مسلمان ہوئے ہو، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مومن۔ مسلمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہی اللہ نے رکھی ہے کہ ایمان دل میں ہو۔ اب ایمان کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں تھا جنگ خندق میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مد مقابل جا رہا ہے، یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ ایمان مجسم علی ہے، اب جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی، وہ چہرے کبھی نہ مرجھایا جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ کیا کہا؟ مومن۔ اور اگر دوسرے رخ سے ہم دیکھیں تو اسلام جس کے سینے تک ہوتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اسلام جس کے دل میں اتر جاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب یہ اسلام کیا ہے؟ علم الحروف کے علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام کے حرفوں کو گنو، اسلام میں کتنے حرف ہیں؟ کہ الف، سین، لام، الف اور میم، کتنے حرف ہیں؟ 5۔ علم الحروف کے علماء نے طے کر دیا کہ اسلام کچھ اور نہیں بلکہ پنجتن کے عمل کا نام ہے اسلام۔ توجہ، پنجتن کے عمل کا نام ہے اسلام۔ اب جس نے پنجتن کو سینے تک رکھا وہ مسلمان رہا، جس نے پنجتن کو دل میں اتارا وہ مومن بن گیا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور مسلمان بہک سکتا ہے، مومن نہیں بہک سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور اسلام سینے کے لیے کھولتا ہے، یعنی اسلام کا تعلق ہے سینے سے، ایمان کا تعلق دل سے، اسلام سینے سے، ایمان دل سے۔ اب قل اعوذ برب الناس پڑھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فی قلوب الناس، وہ دلوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فی صدور الناس، دلوں میں نہیں سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ توجہ، شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ بھائی سینے تک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بہک سکتا ہے لیکن مومن نہیں بہک سکتا، اس لیے کہ مومن کے دل میں ایمان ہے، اور شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ بھائی دل تک کیوں نہیں ہے؟ کیا دل تک اس لیے نہیں ہے چونکہ دل میں ایمان ہے، اور ایمان وہی ہوتا ہے جہاں کل ایمان ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، جہاں کل ایمان ہوتا ہے، اور جہاں کل ایمان ہو وہاں شیطان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں آئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ شیطان بہکائے گا کس چیز سے؟ ایسی چیز سے نہیں بہکائے گا جس کی معافی مل جائے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں جاؤں گا صراط مستقیم تک آنے نہیں دوں گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ نماز تک نہیں آنے دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ روزے تک نہیں آنے دوں گا۔ نماز آپ خود چھوڑتے ہیں، روزہ آپ خود چھوڑتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر نماز میں چھڑواؤں گا کل کو یہ معافی مانگ لیں گے، اللہ کا معاملہ اللہ معاف کر دے گا، روزے کا معاملہ اللہ معاف کر دے گا، تو ایسی چیز وہ کرے گا کہ جس کی معافی ہی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ ہم صراط مستقیم تک آنے ہی نہیں دیں گے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ میرا مولا علی ہے صراط مستقیم، یعنی اس نے کہہ دیا کہ ہم علی تک نہیں آنے دیں گے۔
جس نے ایک پل کے لیے بھی علی کا انکار کیا پھر وہ گیا اور اس کی واپسی ممکن نہیں، اس لیے کہ علی کا منکر بنا، علی کی ولایت کا منکر بنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے، وہ گفتگو چلتی ہے اپنی باتوں سے اور پھر وہ مولا تک آ جاتی ہے، پھر وہ مولا کے فضائل بیان ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی بات پوری کر رہا ہوں، مولا کے فضائل ہونے لگتے ہیں، پھر ایک منزل ایسی آتی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے مولا کا یہ فرمان سنیے، پھر تیسرا کہتا ہے میں نے یہ سنا تھا، یہ فرمان سنیے مولا کا۔ یہ گفتگو چلنے لگتی ہے، مولا کے فضائل بیان ہونے لگتے ہیں۔ جب گفتگو بڑھتی جاتی ہے تو شیطان آواز دیتا ہے، اس وقت شیطان کے چہرے پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پر کھڈے نہ پڑ جائیں فضائل کی وجہ سے۔ جب اس کے چہرے پر نشان پڑنے لگتے ہیں تو وہ آواز دیتا ہے روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل۔ جب اس کے چہرے پر نشان ابھرنے لگتے ہیں وہ آواز دیتا ہے روکو فضائل، روکو فضائل۔ اس روایت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ فضائل کو ہر کوئی نہیں روکتا، فضائل کو وہی روکتا ہے جس کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میرے مولا فرما رہے الہی لا عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ پروردگار علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو عبادت کے قابل ہے۔ اب پہلے بات کر لیں معراج پر۔ نماز، میں نے کہا نماز مومن کی معراج ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، مسجدوں میں لکھا ملے گا آپ کو۔ تو یہ معراج ہے مومن کے لیے۔ اب یہ معراج کیا ہے، یہ معلوم چلے کہ معراج کیا ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہترین سماعتوں کے حوالے۔ نماز کی معراج سجدہ ہے، مومن کی معراج نماز ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی معراج تب ہوتی ہے جب رسول جیسا نمازی ہو اور پشت پر حسین آ کر بیٹھ جائے، تب ہوتی ہے سجدے کی معراج۔ اب مومن کی معراج ہے نماز۔ اب ہم پہلے معراج کو سمجھیں کہ معراج کیا ہے۔ اب میں نے جب مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے پیغمبر کی معراج نظر آئی۔ پیغمبر معراج پر گئے، بلندی پر گئے۔ کیا ہوا پیغمبر کی معراج پر؟ کتاب کا نام اسرار معراج، لکھنے والے علامہ مجلسی محمد باقر مجلسی، جن کی بحار الانوار ہے، انہوں نے لکھا ہے، یہ روایت انہوں نے محفوظ کر لی۔ پیغمبر معراج پر گئے تو دو واقعات پیش آئے۔ ذہن میں رکھیے گا نماز مومن کی معراج ہے۔ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان دوست توجہ فرمائیں۔ نماز مومن کی معراج، اب یہ پیغمبر کی معراج۔ پیغمبر کی معراج سمجھ میں آ جائے گی تو مومن کی معراج خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ پیغمبر معراج پر گئے، پس پردہ کوئی تھا، کسی کا ہاتھ آیا، ہاتھوں میں انگوٹھی وہی تھی جو علی کی تھی، لہجہ علی کا تھا، زبان علی کی تھی، ہاتھ علی کا تھا، انگشتری علی کی تھی۔ معراج پیغمبر میں آواز قدرت آئی، میرے حبیب پوچھو گے نہیں میں نے علی کا لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ محمد نے کہا پروردگار تو بیان فرما، تو بیان فرما، تو نے علی کا لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ آواز قدرت آئی، انشاءاللہ اگر توجہ فرمائی تو محظوظ ہو جائیں گے آپ۔ آواز قدرت آئی، اے محمد میں نے تیرے دل کا جائزہ لیا، دنیا کی کسی شے کے لیے تیرے دل میں جگہ نہیں تھی، تیرے دل کے جس گوشے پر میں نے نگاہ ڈالی مجھے علی ہی علی دکھائی پڑا۔ توجہ، تیرے دل کے جس گوشے پر نگاہ ڈالی مجھے علی ہی علی دکھائی پڑا، تو میں تجھے عرش پر بلا رہا تھا، میں نے محبوب جانا کہ ایک پل کے لیے بھی تجھ کو علی سے جدا نہ کروں، اور یہ تو تیری معراج ہے، یہاں پر بھی علی تیرے ساتھ ہو، تو یہ تو معلوم چل گیا کہ معراج کی پہلی شرط یہ ہے کہ علی کا ہونا ضروری ہے۔ اب مومن کی معراج نماز ہے، نماز معراج تبھی ہوگی جب علی ہوگا۔ تو پھر نماز مومن کی معراج نہیں۔
علی کی ولایت نہیں ہوگی تو نماز مومن کی معراج نہیں۔ یہ تو پہلا رخ تھا جو نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے جو نماز مومن کی معراج ہے؟ آواز قدرت آئی محمد، جو میں نے کتاب کا ریفرنس دیا، محمد جب تم آ رہے تھے تو کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ سرکار نے کہا ہاں پروردگار، جب میں آ رہا تھا میرے دائیں جانب سے ایک آواز آئی، کہا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ آواز قدرت آئی اگر دیکھ لیتے تمہاری امت یہودی ہو جاتی۔ پھر کہا تھوڑی دور چلا تھا بائیں جانب سے آواز آئی، کہا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے تمہاری امت مشرک ہو جاتی۔ توجہ، مشرک ہو جاتی۔ اب شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی؟ ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن جو ہے اس پہ بہت چلتے ہیں، کہاں سے یہ آواز آ رہی تھی؟ ایک پتھر تھا جو ہزاروں برس سے جہنم کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس کا کام یہ تھا جب بھی کوئی خاصان خدا عرش کی طرف آتا تھا تو وہ اسے اپنی طرف مرغوب کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ تو محمد کی ذات تھی، نور اول، کہاں مرغوب کر پائے گا؟ آ گئے رسول، اور کیا آپ نے، یہ پیغمبر کی معراج۔ توجہ، یہ پیغمبر کی معراج، پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دائیں دیکھا؟ کا نہیں دیکھا؟ کہ اگر دیکھ لیتے تو امت یہودی ہو جاتی۔ بائیں دیکھا؟ کا نہیں دیکھا؟ اگر دیکھ لیتے تو امت مشرک ہو جاتی۔ یہ پیغمبر کی معراج، پیغمبر کی معراج میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب پیغمبر معراج کا سفر کر رہے تھے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ اگر دائیں دیکھتے امت یہودی ہو جاتی، بائیں دیکھتے امت مشرک ہو جاتی۔ تو یہ طے ہو گیا نا کہ معراج میں دائیں بائیں دیکھنے سے یہودی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا معراج میں۔ اب مومن کی معراج تبھی ہوگی جب نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بالکل اسٹریٹ اللہ کی جانب، توجہ اللہ کی جانب ہو۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ سمجھ کے آ رہے ہیں وہ تو آپ سمجھیے۔ بہرکیف یہ ہے معراج کی دوسری شرط۔ آگے اچھا اب مولانا نے جو فرمایا الہی، نماز پہ گفتگو چل رہی ہے، الہی ولایت کے زیر سایہ، الہی لا عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، بلکہ علی نے تجھے عبادت کا مستحق پایا۔ اب میں یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ممبر پر کہہ رہا ہوں، اسپیکر پر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نماز جنت دلائے گی تو اس کی بیوقوفی ہے۔ ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، جب سمجھ میں آئے، جس کو سمجھ میں آئے مناظرہ رکھ لے۔ امیر کائنات جو کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کسی طلب میں نہیں، اگر جنت آئی ذہن میں تو عبادت گئی، جہنم کا ڈر آیا تو عبادت گئی۔ اس کی عبادت صرف اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ یہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ علی اس کی عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، یعنی نہ اس کی عبادت جنت کی لالچ میں ہو نہ جہنم کے خوف سے ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ وہ ذات لائق سجدہ ہے۔ بہت محظوظ ہوں گے، آگے کتاب روح الحیات علامہ مجلسی کی یہ بھی لکھی ہوئی کتاب، امام نے فرمایا کہ جس نے جنت کی لالچ میں عبادت کی اس کی عبادت تاجروں والی۔ تاجر کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں، یعنی اس نے اپنی عبادت بیچ دی۔ جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کی اس کی عبادت غلامانہ عبادت، قیدیوں والی عبادت، غلاموں والی عبادت۔ جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کے عبادت کی اس نے آزاد عبادت کی۔ جا کے پڑھ لیجیے یہ جملے، اس نے آزاد عبادت کی۔ جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کے عبادت کی اس نے آزاد عبادت کی۔ جس نے جنت کی لالچ میں عبادت کی اس کی عبادت تاجروں والی۔ جس نے جہنم کے خوف سے کی اس کی عبادت غلاموں والی، قیدیوں والی۔
جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کے عبادت کی، اس کی عبادت آزاد والی، اس کی عبادت آزاد عبادت ہے۔ جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کی، اس کی عبادت قیدیوں والی۔ یہ تو اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں قیدی کیسا ہوتا ہے تو بچہ بھی بتا دے گا کہ قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ، قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو آزاد ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے عبادت کہاں قید ہے کہاں آزاد ہے، بس جا کے یہ دیکھیے ہاتھ کہاں بندھے ہیں اور ہاتھ کہاں کھلے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل نہیں ہے، یہ نماز کے عنوان سے میں پڑھ رہا ہوں، اب کیسے فضائل چاہیے آپ کو؟ ہر چیز تو اسی میں ہے نا، سب کچھ مل رہا ہے اس میں آپ کو۔ تاجروں والی عبادت، غلاموں والی عبادت، اچھا عبادت کا ہی مقصد ہے، عبادت کے لیے ہی خلق کیا گیا۔ اب ذرا عبادت کو غور سے پڑھیے۔ عبادت میں عین ہے، بے ہے، الف ہے، دال ہے، تے ہے، 5، یعنی کہ عبادت ہوتی ہی تب ہے جب 5 سے محبت ہو۔ توجہ، عبادت ہوتی ہی تب ہے جب 5 سے محبت ہو۔ اور بات کو واضح کر دوں، عبادت میں ہے عین اور بے، الف دال تے، عبادت میں بے بھی ہے، بے بھی ہے۔ میرا مولا فرما رہا ہے جو 313 کتابوں کی حقیقت ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں، بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ جب بے کا نقطہ علی ہے عبادت میں یہ بے شامل ہے، علی عبادت میں شامل ہے، بے کا نقطہ علی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے عبادت سے علی کو نکال کے بتاؤ کیا پڑھو گے؟ عبادت سے بے نکالو، عبادت نہیں ہوگی، عادت ہو جائے گی۔ یا علی، ایک لمحے کے لیے یا وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ علی کی محبت اگر نہیں ہوئی، علی نکل گئے، اگر علی کی محبت شامل رہی تب تو عبادت ہوگی، ورنہ پھر عادت ہے، اور اللہ کے نزدیک اجر عبادت کا ہے، عادت کا نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کے نزدیک اجر عبادت کا ہے، عادت کا نہیں۔ عادت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے انسان کی، اجر صرف عبادت کا ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے دعوت دی ہے اللہ کی طرف کہ آؤ لا الہ الا اللہ کہو، فلاح مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، نجات مل جائے گی، آ جاؤ لا الہ الا اللہ کہو، نجات پاؤ گے۔ آدم نے بھی یہی دعوت دی، شیس نے بھی یہی دعوت دی، آؤ لا الہ الا اللہ کہو، نجات مل جائے گی، آؤ جنت مل جائے گی، آؤ جنت مل جائے گی۔ ابراہیم نے کہا آؤ جنت مل جائے گی، توجہ، آؤ جنت مل جائے گی۔ یحییٰ نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ زکریا نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ ذوالقرنین نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ یوشع بن نون نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ ہارون نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ موسیٰ نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ یونس نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ یوسف نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ زکریا نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ عیسیٰ نے کہا آؤ جنت مل جائے گی۔ 1,23,999 نبیوں نے کہا آؤ 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 جنت مل جائے گی۔ لیکن کربلا میں زہرا کے لال نے قانون بدل دیا، سب نے کہا آؤ
زہرا کے لال نے چراغ بجھا کے کہا آؤ تب بھی ملے گی، جاؤ تب بھی ملے گی، آؤ تب بھی جنت ملے گی، جاؤ۔ کہا تھا نا جس کا دل چاہے چلا جائے۔ اچھا امام نے چراغ بھی بجھایا ہے نا، بیعت بھی اٹھائی، جنت کی ضمانت بھی لی۔ یہ کیوں کیا امام نے؟ کبھی غور کیا؟ چراغ اس لیے بجھایا امام نے، پہلے تو امام نے بیعت لے لی، اٹھا لی، کیونکہ آنے والے دور کے مورخ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بیچارے مجبور تھے، بیعت کر چکے تھے، ان کا دل تو تھا جانے کا، لیکن چونکہ بیعت کر چکے تھے، اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر چکے تھے، تو اب آتے کیسے؟ تو امام نے پہلے بیعت اٹھا لی کہ اب تو آزاد ہو گئے تم، جاؤ۔ اب مورخ کہہ دیتا اجالا تھا، شرم سے نہیں جا پاتے۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چراغ بھی بجھا دیا، کہ اب جاؤ۔ اب بھی مورخ کہہ سکتا تھا جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ جنت کے لیے آئے تھے، اب تو آپ کو چھوڑ کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ امام نے کہا ایسی بات ہے، تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں، جاؤ۔ امام نے چراغ بجھایا تاکہ کسی کو شرم نہ آئے، بیعت اٹھائی تاکہ آزاد رہو، جنت کی ضمانت بھی دی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جنت کے لیے گئے تھے۔ امام نے بتا دیا کہ وہ اور صحابی تھے، یہ اور صحابی ہیں، یہ جنت کے لیے نہیں مرتے بلکہ جنت ان کے لیے مرتی ہے۔ ان کی دہلیز پر جو آ کے سر جھکا دیتا ہے جنت اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ ایک شخص مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، پروردگار مجھے جنت عطا کر، جنت عطا کر۔ پیغمبر نے دیکھا، کہا حل ولینا، ہماری ولایت ہے دل میں؟ اس نے کہا ہاں رسول اللہ۔ کہا پھر دعا یہ مت مانگو کہ جنت عطا کر، دعا یہ مانگو کہ جنت سے نکالے نہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ جنت سے نکالے نہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تمہارے دل میں ہماری ولایت ہے تو پھر تم جنت کے مستحق ہو۔ اب ایسا کوئی عمل تم سے نہ ہو جائے کہ ہماری ولایت سے دور ہو جاؤ، ہماری ولایت سے دور ہوئے تو جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ مومن کعبے جیسا ہے، علی کے لیے تو سنی چکے ہیں آپ، مومن کعبے جیسا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مومن کعبے جیسا، مومن کعبے جیسا، پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مومن کعبے جیسا، مومن کعبے جیسا، مومن کعبے جیسا۔ لیکن جب علماء کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا جواب مل گیا کہ مومن کعبے جیسا کیوں ہے۔ پوچھا بھائی مومن کعبے جیسا کیوں ہے؟ مومن کعبے جیسا کیوں ہے؟ کہ 13 رجب کو علی جوف کعبہ میں آئے تھے، کعبے کے سینٹر میں آئے تھے، کعبے کے دل میں آئے تھے، کعبے کے دل میں آئے تھے، علی کعبے کے دل میں آئے تھے۔ مومن کعبے جیسا اس لیے ہے چونکہ کعبے کے دل میں بھی علی تھا، مومن کے دل میں بھی علی ہے، اس لیے مومن کی مثال کعبے جیسی ہے، مومن کی مثال کعبے جیسی ہے۔ علی وہاں بھی ہے، علی یہاں بھی ہے۔ اب آپ سوچئے مومن کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن وہ مومن ہو، اس لیے کہ زبان سے کہہ دینے سے تو کوئی مومن تھوڑی بن جاتا ہے۔ ان کے فضائل پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا مولانا شک فینا اہل البیت یبطل الاعمال، جس نے ہم اہل بیت میں شک کیا۔ اہل بیت میں شک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے فضائل پہ جس نے شک کیا اس کے اعمال باطل ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ بس چونکہ آج شب شہادت ہے امام کی، لہٰذا ایک واقعہ امام کے لیے اور مجلس تمام۔ واقعہ امام کے لیے یہ ہے کہ مامون نے ولی عہدی کے بعد امام کی دعوت رکھی اور بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا۔ توجہ کیجیے گا بھائی، بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا، سب آگے، 40 رؤسا آئے، اور اپنی زبان میں ہم کہیں کہ ڈائننگ ٹیبل لگ گئی، کرسیاں لگ گئیں۔ امام کی جو کرسی تھی وہ مامون نے اپنے پاس رکھوائی کہ یہاں امام بیٹھیں گے، دسترخوان لگ گیا، کھانے آ گئے طرح طرح کے۔ ہر رئیس کے پاس ایک حبشی غلام پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا جھلنے کے لیے۔ امام آ گئے، رئیس جو بیٹھے ہوئے، جتنے رؤسا بیٹھے ہوئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں، مامون انتظار کر رہا ہے کہ امام شروع کریں تو ہم شروع کریں، انتظار ہو رہا ہے۔ امام نے ان غلاموں کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم کو بھوک نہیں لگتی؟
مامون نے کہا مولا وہ غلام ہے. مولا نے کہا کیا غلاموں کے پیٹ نہیں ہے؟ غلاموں کو بھوک نہیں لگتی؟ ارے مولا ان کو میں نے صرف پنکھا چلنے کے لیے رکھا ہے. مولا نے کہا تو سنو، جب تک یہ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. جب تک یہ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اب ابھی جہاں پنکھا چل رہے تھے ان کے سامنے کرسی لگا دی گئی. اب وہ حبشی غلام اور یہ عرب بیٹھے ہوئے، ان کے اندر ایک فیلنگ تھی نا عجب اور عرب والی. یہ بیٹھے ہوئے، اب یہ کیا کھاتے؟ یہ تو اپنے لباس کو بچا رہے تھے، VIP بن کے آئے تھے. کھایا تو حبشیوں نے. یہ اٹھے غصہ ہو کر اور چلے گئے. تیری دعوت تجھ کو مبارک ہو. جملہ سنیے گا امام کا، کوئی خطابت نہیں ہے، جملہ امام کا ہے. سارے حبشی سیر ہوئے، خوب کھایا انہوں نے. جتنے رئیس آئے تھے سب چلے گئے خفا ہو کر. جب یہ کھا چکے نا سارے حبشی غلام اکٹھا ہوئے اور آ کے مولا کے قدموں کو چوم کے کہا، توجہ کیجیے گا، مولا کے قدموں کو چوم کے کہا کہ سلام او فرزند رسول، آپ پر اللہ بہتر جانتا تھا کس کے خاندان میں نبوت دینی ہے، اللہ بہتر جانتا تھا کس کے خاندان میں امامت دینی ہے. امام عادل ہوتا ہے اور انہیں کی ولایت سارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ان کے اعمال، سارے اعمال انہی کی ولایت کے ذریعے قبول ہوتے ہیں. امام رضا نے وطن چھوڑا، غریب الوطن کہلائے، غریب الغربا کہلائے. یعنی ان سے بڑا غریب الغربا، غریب الوطن کوئی نہیں. ان کے لیے ان کی زیارت میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. السلام علیکم یا غریب الغربا، اے مسافروں میں مسافر، غریبوں میں غریب. کیا ہوا؟ ایک بار امام نے مجلس کی، فرش عزا بچھا، اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھایا، دیبل کو بلایا، مرثیہ پڑھو دیبل. کیا رتبہ ہے مولا کے ذاکر کا. امام نیچے بیٹھ گئے، دیبل ممبر پائے. ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے ادھر مولا کی بہنیں تھیں اور کنیزیں تھیں. دیبل نے مرثیہ شروع کیا. پہلے امیر کائنات کی مصیبت پڑی، بی بی زہرا کو پرسا دیا. پھر امام حسن کی مصیبت پڑی، پھر امام حسین کی مصیبت پڑی، پھر بیمار امام کی مصیبت پڑی، پھر امام باقر کی مصیبت پڑی، پھر امام صادق کی مصیبت پڑی، پھر اسیر بغداد امام موسی کاظم کی مصیبت پڑی. امام موسی کاظم کی مصیبت پڑھ کے وہ مرثیہ ختم کرنے لگے. امام اٹھے کہ دیبل ایک شعر اور پڑھو. مولا میرے پاس نہیں ہے. امام نے وہ شعر خود لکھ کر دیا. دیبل نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے زہرا سلام ہے تیرے اس غریب بیٹے پر جو ان قریب تو اس کی زمین پر مارا جائے گا. جیسے ہی دیبل نے یہ پڑھا حیران ہو گئے، مولا میں نہیں جانتا زہرا کا کون سا ایسا بیٹا ہے جو تو اس میں مارا جائے گا. مجھے جن کی شہادتیں معلوم تھی میں نے پڑھ دی مولا. مولا فرماتے ہیں دیبل پھر سے یہ مصرع پڑھو. دیبل نے پھر پڑھا. پھر مولا نے کہا دیبل پھر پڑھو. دیبل تڑپ گئے، مولا کون ہے وہ شہید جو تو اس میں مارا جائے گا؟ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا دیبل وہ غریب امام یہ ہے، وہ تیرا غریب مولا یہ ہے جو تو اس کی زمین پہ مارا جائے گا. بس جیسے ہی دیبل نے سنا بے قرار ہو گئے. مولا نے کہا دیبل ایک بار پھر یہ مصرع پڑھو. دیبل نے پھر سے پڑھا. پردے کے باہر سے ایک ضعیفہ خاتون نکل کے آئی. اس نے کہا دیبل اب نہ پڑھنا، اس لیے کہ رضا کی بہن معصومہ قوم فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے، غش کھا گئی ہے. میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ، اے معصومہ قوم، ابھی تو آپ کے بھائی زندہ ہے، ابھی آپ نے سنا ہے کہ شہید ہو گئے، آپ برداشت نہ کر پائی. ہائے زینب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے میں شرمائیے گا نہیں. لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ مامون نے میرے امام کو انگور میں زہر دیا.
زہر جب کسی کو ملتا ہے نا بہت تڑپتا ہے، اسے پیاس بھی بہت شدت کی لگتی ہے۔ میرا مولا تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن لبوں پر ایک ہی جملہ ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے مظلوم۔ میرا مولا تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلا گیا۔ میں کہوں گا امام محمد تقی کی بارگاہ میں، اے مولا آپ یتیم ہوئے نا مولا، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا مولا، لیکن کسی نے آپ کے بالوں کو پکڑ کے آپ کے رخ پہ تماچے تو نہیں مارے نا مولا، کسی نے آپ کو تازیانے تو نہیں مارے، لیکن ہائے رے سکینہ کا مقدر، جب بھی بابا کو روئی، کبھی تماچے لگے کبھی تازیانے لگے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بس 2-3 جملے اور مجلس تمام۔ میرے مولا شہید ہو گئے، زہر دیا گیا، بہت تڑپے۔ حسین کا عزادار، عزائے حسین کی اہمیت بتانے والا میرے مولا نے عزائے حسین کی بڑی تبلیغ کی۔ میرے مولا شہید ہو گئے، بڑی غربت میں شہید ہوئے میرے مولا، وطن سے دور شہید ہوئے، غریب الوطن ہے میرے مولا، لیکن میرے مولا دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، آپ شہید ہوئے، وطن سے دور تھے مولا، آپ کے بچوں کو یتیمی ملی، لیکن مولا آپ کا جنازہ تو شان سے اٹھانا مولا، آپ تو غسل و کفن تو ملانا مولا، مولا آپ کو لہر تو ملی، آپ کا بیٹا تو موجود تھا مولا، آپ کا بیٹا قیدی تو نہیں تھا، لیکن ہائے رے کربلا، میرا بیمار امام ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، باپ کا لاشا بے گوروں کا پھل پڑا ہے، نہ باپ کو غسل دے سکتا ہے نہ باپ کو کفن دے سکتا ہے۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا، کتنا بے کس ہے میرا غریب، کتنا بے کس ہے میرا آقا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين۔ اللهم اكتبنا من زوار الحسين۔ آسن اللہ لکم عزا فی عزاء الحسین بجاہ محمد و آل محمد۔ حسین السلام، اے زائر حسین السلام، اے زائر حسین السلام۔